ہاں ان اللہ حی ستیر کریم، ہاں یستحی اذا مد الرجل یدیہ اذا مد العبد یدیہ ان یردہما صفرا او کما قال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ شرماتا ہے، ستیر ہے، حی بہت شرماتا ہے، ستیر ہے یعنی بہت عیب پوشی کرنے والا ہے، کریم ہے، مہربان ہے. اور اگر بندہ اس کے جناب میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو رب العالمین شرماتا ہے کہ اس ہاتھوں کو خالی لوٹا دے. پروردگار کی یہ شان ہے، لہٰذا اس سے مانگا جائے تو وہ خالی، شرط یہ ہے کہ مانگا بھی جائے تو مانگنے کے آداب سے مانگا جائے، طریقے اور سلیقے سے مانگا جائے، وہ بھی اس نے بتا رکھا ہے. اس نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب بندے مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں قریب ہوں، دور نہیں ہوں. جب اللہ قریب ہے تو ہمارے ہاں جو دماغ لگاتے ہیں لوگ کہ فلاں جگہ جانے کے لیے بادشاہ کے لیے وزیر کا وسیلہ، شہزادے کا وسیلہ، چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کا وسیلہ، چاند پہ جانے کے لیے راکٹ کا وسیلہ، یہ سب دور ہیں. ہم کو نہیں پہچانتا بادشاہ، اس لیے وسیلے کی ضرورت ہے. بادشاہوں کا بادشاہ رب العالمین مالک الملک جو ہے وہ کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. کون سا وسیلہ آپ لگائیں گے جو اس کو اللہ کو بتائے گا کہ تیرے پر فلاں بندے کے پاس اولاد نہیں ہے، فلاں مقروض ہے، فلاں جگہ بارش نہیں ہو رہی ہے تو ان کی ضرورت کو پوری کر دے. اللہ کو نہیں معلوم ہے یہ بتائیں گے. گستاخی کرتے ہیں وہ لوگ اللہ کی شان میں، جو اپنے اور اللہ کے درمیان انسانوں کو، شخصیات کو، بزرگوں کو، اولیاء صالحین، انبیاء اور فرشتوں کو وسیلہ بناتے ہیں. ہم اس کا رد کر کے کسی کی گستاخی نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس پر عمل کر کے جو ایسا کرتا ہے وہ اللہ کی گستاخی کرتا ہے. منبر رسول سے کہہ رہا ہوں، علی وجہ البصیرہ اور مدلل انداز میں کہہ رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب بندہ میرے بارے میں پوچھے تو کہو انی قریب، میں قریب ہوں، علم سے، احاطے سے سنتا ہوں اس کی. اللہ ذات کے ساتھ عرش پر مستوی ہے، ہاں علم و احاطے کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ ہے، ہر جگہ ہے. فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، دعا کرنے والے کی دعا کو میں سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی مانگ کو پوری کرتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. قرآن کی دوسری آیت ہے جو آپ سب کو یاد ہے، ہاں اجیب وہ کیا ہے؟ ادعونی استجب لکم. ایک ٹکڑا آیت کا، مجھ سے مانگو. کون کہہ رہا ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ رب العالمین، جس کا آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور کسی کا کچھ بھی نہیں ہے. کائنات کا کوئی ذرہ، اس پر تصرف کا اختیار کوئی فرشتہ نہیں رکھتا. اللہ کی مشیت کے فرشتے بہت سے کام کرتے ہیں، بارش برسانے پہ معمور ہے، روح نکالنے پہ معمور ہے، لکھنے پر معمور ہے، فلاں چیز کا فرشتہ فلاں چیز کا، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر وہ ایک پتہ نہیں ہلا سکتے. یفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کرتے ہیں جس کا حکم اللہ نے دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات میں اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اور کائنات میں جتنے لوگ بھی ہیں کوئی بھی کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا، نہ کوئی ایک ذرہ کسی سے کو دے سکتا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر، نہ کوئی چھین سکتا ہے. پھر کسی سے مانگنا کیا، کسی کے آگے جھکنا کا، کسی کی اور کی عبادت کرنا کیا. بار بار قرآن میں مضمون بیان کیا گیا کہ جن کو اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کو پکارا جاتا ہے، مانگا جاتا ہے، وہ ایک کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے جو ہلکی سی جھلی ہوتی ہے نا، اس کے بھی مالک نہیں ہے. ما یملکون من قطمیر، سورہ فاطر کی آیت میں آپ سن چکے ہیں بار بار کہ وہ ایک کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے، اختیار نہیں رکھتے. اب ہمارے یہاں جھوٹے واقعات گڑھ جاتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی سے مانگا جا رہا ہے، فلاں سے مانگا جا رہا ہے، ڈھیما سے مانگا جا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے، شاہ اسماعیل نے اس کی شرح میں بڑی پیاری بات کہی. اللہ نے کہا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگ پوری کروں گا، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو سنوں گا، قبول کروں گا. کون کہہ رہا ہے؟ رب العالمین. اب تھوڑی دیر کے لیے شاہ اسماعیل نے تقویۃ الایمان بہت ہر مرد اور عورت کو پڑھنا چاہیے، اس کے تعلق سے لوگ غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں. تو اس میں کہا کہ سوچئے ذرا سا، اگر آج کی دنیا میں کوئی بادشاہ، وقت کا حاکم، کسی رعایا میں سے کسی عام آدمی کو اپنے پاس بلائے اور کہے کہ کیا مانگنا ہے، مجھ سے کیا چاہیے، لے لے، مانگ لے، دے دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کا بادشاہ اگر کہے، اب وہ انسان جس سے بادشاہ خود پوچھ رہا ہے، حاکم خود پوچھ رہا ہے کیا چاہیے بول، اور وہ بولے نہیں تجھ سے کیسے مانگوں، تیری شان اتنی اونچی ہے، میں اتنا خطا کار، گنہگار، چھوٹا آدمی، میں ڈائریکٹ تجھ سے مانگوں یہ ذرا سمجھ میں نہیں آتا، بے عزتی کی بات ہے، نہیں مانگوں. میں تیرے وزیر سے بولوں گا،
تیرے بیٹے شہزادے سے بولوں گا وہ میرے کو پہچانتا ہے، فلاں سے بولوں گا، اس کو بولوں گا وہ میری حاجت تجھ تک پہنچائے گا۔ شاہ اسماعیل نے یہ مثال دی سمجھانے کے لیے کہ دنیا میں کوئی حاکم بلا کے کہہ رہا ہے مجھ سے مانگ لے کیا چاہیے، اور آدمی بولے کہ نہیں تجھ سے نہیں مانگوں گا، میں تو فلاں سے بولوں گا تو وہ تجھ کو اپنی میری حاجت پیش کرے گا۔ سوچئے بادشاہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ یہ تو اس کی بے عزتی بھی۔ بس سیم یہی غور کیجئے کہ رب العالمین، اللہ رب العالمین قرآن میں ہم سے آپ سے کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو فلاں بابا کا وسیلہ لگاؤں گا، مولانا اسحاق کی قبر پہ جاؤں گا، شیخ عبد القادر جیلانی کا، اجمیری صاحب کا، فلاں اور فلاں کا وسیلہ لگاؤں گا۔ تو آپ اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی کر۔ اللہ کہہ رہا ہے میں سنتا ہوں، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، آپ کہہ رہے نہیں اس سے قبول کرواؤں گا۔ یہ نہیں کہا کہ تم برائی کر رہے ہو تو اللہ دعا نہیں سنے گا، بلکہ گنہگار توبہ کرے گا تو اللہ اور خوش ہوتا ہے۔